سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ مطالبات ہیں تو وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی میں وہ مطالبات رکھے جائیں تو پھر حکومت دیکھے گی کہ حکومت کون سے مطالبات تسلیم کر سکتی ہے یا کون سے نہیں ہو سکتے. کیا پی ٹی آئی دوبارہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ سر بہت شکریہ نادر بھائی، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں، یہ لے کر اپنا موقف آئیں اور پھر حکومت دیکھے گی. پہلی بات ہے کہ ہم تو ان کے پاس کیوں جائیں گے؟ ان کے پاس کیا اختیار، ان کی کیا ویلیو، ان کی کیا کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ تو ہارے ہوئے ہیں، ان کو تو حکومت بنوا کے دی گئی ہے اور ہم اس علم کو لے کر نکلے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے، جو بنیادی حقوق سلب کی گئے ان کو بحال کرنا چاہیے، ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، انصاف کا نظام قائم ہو، مدینہ کی ریاست بنے. ہم ان کے سامنے مطالبہ لے کر تب جائیں نا کہ جب یہ جو ہے لیجیٹیمیٹ ہوں اور کوئی انہوں نے ہماری ڈیمانڈ پوری. ان کی تو یہ تو خود لائے گئے ہیں، ان کے پاس تو خود اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو یہ کوئی خود اختیار. تو صرف کہتے ہیں نا کہ صرف سگنیچرز کے لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ کو جو فائل بھجوائی جائے گی آپ نے دستخط کر دینے ہیں. تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات بھی کریں کہ ہم ان کے پاس مطالبہ لے کر جائیں. ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مطالبہ کیا جائے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگی جائے. ان سے تو بات کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے کہ آپ جیسے جھوٹے اس نظام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹا نظام بنا کر، تو آپ اسے کنٹینیو کیجئے اور کہیں پر ہمیں چھوٹا سا ریلیف دے دیجئے. عمران خان کا واضح موقف ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میں ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اڈیالہ جیل آئے، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا ہے صرف اس ملک کی خاطر، آ کر بات کرے. نہیں صاحب، اب بات تو یہ ہے نا کہ اگر حکومت کے ساتھ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کون سا راستہ ہوگا؟ سر دیکھیں، ان کو بنایا ہے کسی اور نے، ٹھیک ہے، جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اگر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن خان صاحب نے کل بڑا کلیئر موقف دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں کیونکہ اس ملاقات کا حصہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے 2 سال پہلے، یہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے بات یہ کرائی کہ آپ نے جا کر یہ بتانا ہے. 2 سال پہلے مجھے 3 سال خاموش رہنے کی، یعنی پیچھے ہٹنے کی آفر دی گئی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے اور آپ کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی. تو 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی کسی ایسے نظام جو اس فسطائیت فرونی کے اوپر بنایا گیا ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 9 مئی پہ معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی جنہوں نے کرایا ہے وہ معافی مانگے، جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا، لوگوں پر تشدد کیا، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا، جو گھروں میں گھسے، جنہوں نے پریس کانفرنس کروائیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر فسطائیت کے نظام کو بڑھایا، جنہوں نے الیکشن چرایا، جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے 26ویں ترمیم کی، جنہوں نے جو پیک ایکٹ لے کر آیا کہ کوئی بول نہ سکے، تو وہ مانگے معافی، مجھ سے مانگے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور اگر آپ سچی ہیں تو CCTV فوٹیجز لے کر آ جائیں. تو ان کا تو موقف یہ ہے. نہیں سر، وہ پیشکش کس کی طرف سے تھی؟ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ ہوا تھا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش تھی نا. حکومت کے پاس کیا اختیار ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو فارم 47 والے ہیں، یہ تو کٹ پتلی ہیں. ان کو اردلی جو ہے وہ وزیر اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. انہیں یہ بندہ اپنے حلقے سے ہار جائے اور کوئی اس کو بٹھا دے تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ یہ سارے اپنے حلقے ہارے ہوئے ہیں. 17 سیٹوں سے 180 سیٹیں لے کر جانا جو ہے وہ وہی کروا سکتے ہیں نا جن کے پاس اختیار ہے. حالانکہ وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جھوٹ کا نظام بنایا. تو ہم اسی کے خلاف ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کی منشا کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. تو یہ ہے جی موقف. لیکن نعیم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ جنگ میں بھرپور کامیابی کے بعد اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے؟ جو ایک نیریٹو پہلے تھا حکومت کے مطابق کہ جو پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بنایا تھا، وہ نیریٹو شاید حکومت کے مطابق ختم ہو چکا ہے.
نہیں دیکھیں شہباز شریف نہیں جیتا نہ نواز شریف جیتا ہے. نواز شریف تو پتہ ہے آپ کو خاموش رہا, وہ تو بولے نہیں ہے مودی کے خلاف کیونکہ وہ یار ہے مودی کا اور مودی ان کے گھر میں آتا ہے, شادیوں میں آتا ہے. اور مریم بھی نہیں بولی کیونکہ اس کو وہ انکل کہتی ہیں مودی کو. تو بولا ہے تو صرف عمران خان بولا ہے, پاکستان کی عوام بولی ہے, پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے اپنے افواج پاکستان کا, اپنی فضائیہ کا. تو انہوں نے نوجوانوں کو سپورٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے سپاہی ہیں انہوں نے لڑنا ہوتا ہے, جو ہمارے فوجی ہیں انہوں نے لڑنا ہوتا ہے. یہ فوج جو ہے یہ ہماری ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کی عوام میں اسی فوج کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ہیں. تو ان کا ہی کام ہے دفاع کا, اور انہوں نے وہ لڑے ہیں. وہ شہباز شریف نہیں لڑا, نہ ہی اس کی کوئی حیثیت تھی. اس سے تو ایک بیان نہیں دیا گیا, ان کے سربراہ نون لیگ کی اس سے ایک بیان نہیں دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ زرداری خاموش رہا جب نوجوانوں کی جو ہے وہ جو شہید ہوئے ان کو یا زخمیوں کو پوچھنے کے لیے تصویریں بنانے تو چلا گیا, لیکن کیا مودی کے خلاف کوئی بیان دیا؟ نہیں دیا ہے, تو صرف عمران خان نے دیا ہے.